اصل بات یہ ہے کہ تصریحاً اور تلویحاً دونوں کے قول ملتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی، امام شافعی سے بھی اور امام مالک سے بھی، کہ وہ صراحتاً لعنت بھیجتے تھے یزید ملعون پر. ٹھیک ہے، بعض میں تلویحاً کے بھی ہیں اور بعض کے اندر تصریحاً کے بھی اقوال موجود ہیں. ٹھیک ہے. پھر یزید پوری امت کے نزدیک مبغوض ترین شخص ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شامل آئی ظہیر صاحب ہوں یا دیگر کوئی اہل الحدیث ہوں، وہ ان کا چونکہ ہر وقت نعرہ ہوتا ہے جی کہ حدیث حدیث سند سند کی ہاں محدثین کی جاں بات کرتے ہیں، تو بھائی محدثین کے معیار پہ اس کو لے کے آ جائیں. کون سا محدث ہے کہ جس نے یزید کی توثیق کی ہے، اور کون سا محدث ہے کہ جس نے یزید سے حدیث دی، حالانکہ صحابی کا بیٹا ہے، جاں اس دور کا بندہ ہے نا، ہاں حاکم بھی ہے، کوئی شک نہیں تو ہے. بھائی تابعین کے زمانے کا بندہ ہے. تابعی یعنی کہ اس ٹائم کے لحاظ سے جاں تابعین جاں کا اس کا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے، جی. تو اس سے تو حدیث کو بڑا جناب فر لینا چاہیے تھا محدثین کو. حالانکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب پوچھا جاتا ہے محدثین سے کہ بھئی آپ حدیث کیوں نہیں لیتے ہیں، تو حیران ہو کر پوچھتے ہیں کیا اب یزید جیسوں سے بھی حدیث لی جائے گی؟ بالکل صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تسلسل تواتر کے ساتھ یزید ہر دور میں امت کے جو شریف لوگ ہیں ان کے نزدیک یہ مبغوض رہا ہے، اس سے بغض رکھا ہے. اور وہ بغض اپنی ذات کی وجہ سے نہیں تھا، وہ بغض خاندان رسول کی محبت کی وجہ سے تھا. بالکل کیونکہ صحیح. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے محبوب سے پیار کرتے ہیں اور محبوب کے دشمن سے نفرت رکھتے ہیں. بالکل اور صحیح. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یزید یہ اہل البیت کا دشمن تھا، اور اس کی وجہ سے اہل البیت کے خاندان پہ وہ اتنا سارے معاملات ہوئے. اور صرف اہل البیت نہیں، کربلا کے واقعے میں 25 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے ہیں. جاں پھر واقعہ ہررا کو آپ دیکھیں تو وہاں کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں. مدینہ منورہ کو تاراج کیا گیا، وہاں تو سیدھا یزید کا ڈائریکٹ آرڈر ہے. تو اب اس میں کون تعویل کر سکتا ہے؟ لیکن مفتی صاحب کربلا میں براہ راست یزید تو نہیں آیا نا. بات یہ ہوتی ہے کہ ایک جنگ میں جو کمانڈر ہوتا ہے وہ خود جا کر تلوار ایسے نہیں مارتا، لیکن بہت ساری جنگیں جب لڑتے ہیں تو اس میں آخر میں میڈل جو ہے وہ کمانڈر کو ملتا ہے. یعنی کرتا دھرتا یزید تھا. بھائی یزید ذرا حوالہ جات بتا دیں ذرا ہمارے. دیکھیں اس حوالے سے ہم اہل سنہ و جماعت کی جو عام طور پر ہمارے ہاں شرع عقائد کے حوالے سے کلام پڑھی جاتی ہے، تو اس کے اندر امام تفتازانی نے لعنت کی ہے یزید کے اوپر، اسی طرح امام لالکائی نے بھی لعنت کی ہے. پھر اسی طرح دیگر محدثین کرام کو اگر آپ دیکھ لیں تو حدیث کی کتابوں کے اندر بھی یزید کے لعنت کے حوالے سے باتیں ساری ملتی ہیں. آپ عمدۃ القاری، فتح الباری، یعنی اہل سنت کا میں جب کہہ رہا ہوں کہ اس پر کوئی ایک محدث بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے کوئی ایک حدیث لی ہو یزید سے، تو بات ہی ختم ہو گئی ہے. وہ جو اس کے نانے چاچے مامے لگتے ہیں تو وہ ہمت کریں نا، وہ دکھائیں، اس کی توثیق دکھائیں. کسی محدث نے کہا ہو کہ جی حدیث سے فلاں حدیث سے فلاں سند سے یزید سے روایت ہے. کیا آج کے دور میں، آج کی ڈیٹ میں ہم یزید ابن معاویہ پر لعنت کر سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز، کیا لعنت اور بددعا کرنے میں کیا فرق ہے؟ کیا اس پہ بددعا بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے اس وقت آج کی ڈیٹ میں؟ بددعا کیا کرنی ہے آپ نے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، مردے جو مر چکے ہیں اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں ان کو گالی مت دو. البتہ مردوں کی برائی کے ساتھ ذکر ہو سکتا ہے، اور وہ برائی جس کی وجہ سے امت افیکٹ ہو. آپ کل کو کوئی کہے گا جی غلام احمد قادیانی تو مر چکا ہے، اس کو برا کہنے کا کیا فائدہ؟ تو اس کا جواب آپ کو یہ دیا جائے گا کہ غلام احمد قادیانی جو پیچھے اپنی گندی تعلیمات چھوڑ گیا، جس کی وجہ سے امت آج تک سٹیک پہ لگی ہوئی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ آپ رد کریں گے نا، اور بائی نیم ہی کریں گے. یہ کہتے ہیں نام نہ لو تو بائی نیم کریں گے. تو یزید ابن معاویہ کا ایفیکٹ جو مسلمانوں پہ ہوا ہے وہ غلام احمد قادیانی سے بہت بڑا ہے. پوری امت دو ٹکڑے ہو گئی ہے. یہ تو ایک چھوٹا سا فرقی بن کے لادا ہوئی ہے نا، تو پوری امت میں درار ڈال گئی ہے. اس کا آپ کیا کریں گے؟ تو یزید ابن معاویہ پہ آپ لعنت کرنے کے بجائے اتنی دیر فضائل اہل بیت بیان کریں. باقی اعلیٰ حضرت امام اعظم بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے، بریلویوں کے لیے عرض کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم یزید پہ لعنت نہیں کریں گے، لیکن جو لعنت کرے گا اسے روکیں گے بھی نہیں. ہم سکوت اختیار کریں گے کیونکہ امام حنیفہ نے سکوت کیا ہے، اور ہم یزید کے کفر کے معاملے میں بھی سکوت اختیار کریں گے. اور انہی کے بڑے بزرگ امام غزالی تو بہت آگے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ یزید سے کوئی قاتلین نے حسین ہونا ثابت نہیں ہے، الٹا جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ جھوٹی تہمت لگاتا ہے، اس پہ تہمت لوٹ آئے گی. تو پوری بریلویت جو ہے وہ امام غزالی ختم کر گئے. حالانکہ ہم تو ان کو اپوز کرتے ہیں کہ وہ غلط انہوں نے بات کی ہے.
لیکن ظاہر ہے کہ وہ چونکہ شیعہ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے امام غزالی، تو اس کا ٹسل کا الٹیمیٹ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ پھر معاملات میں غلوب کرنا شروع کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے لعنت کرنے سے، یعنی بخاری مسلم میں درجنوں احادیث اس پر گواہ ہے کہ آپ نے کسی بھی کلمہ گو پہ لعنت کرنے سے بائی نیم مینشن کیا ہے، منع کیا ہے مینشن کر کے۔ آپ جنرل کہہ سکتے ہیں کہ قاتلین حسین پہ اللہ کی لعنت، یہ کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود کہا، میں آج کی ڈیٹ میں جس نے رضی اللہ عنہ بھی کہہ دیا تھا، پھر بھی اس نے کہا کہ میں قاتلین حسین پہ لعنت کرتا ہوں، تو رضی اللہ عنہ تو خود ہی اس نے ختم کر دیا نا اپنا، یزید کے لیے جو کہا تھا۔ جنرلائز آپ کر سکتے ہیں، وہ تو قرآن میں بھی آیا ہے، جو حق چھپاتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 159 160، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، ظالموں پہ اللہ کی لعنت۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو اہل مدینہ کو ڈرائے دھمکائے اس کو اللہ تعالیٰ پگھلا دے گا۔ موجم الکبیر طبرانی میں اس کو سپورٹنگ حدیثیں ہیں کہ اس پہ اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو مدینے میں بدعت کو داخل کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ تو اس طرح جنرلائز آپ فارمولے کے طور پہ تو کہہ سکتے ہیں، بائی نیم مینشن کر کے لعنت کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوا۔ آپ جھوٹ بولیں گے تو میں آپ کو لعنتی نہیں کہوں گا، میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اور قرآن میں جھوٹے پہ لعنت آئی ہے۔ تو یزید نے ظلم کیا ہے، قرآن میں ظالم کے اوپر لعنت آئی ہے۔ یزید نے فساد فی الارض کیا ہے، واقعہ حرہ کی شکل میں، خانہ کعبہ پہ چڑھائی کی شکل میں، اور سب سے بڑھ کر کربلا کی شکل میں، تو وہ لعنت کا مستحق ہو گیا فساد فی الارض کی وجہ سے خود بخود۔ لیکن آپ خود مینشن کر کے نہ کہیں، آپ جنرل یہ بات کریں۔ اور میں تو کہتا ہوں جتنا ٹائم ان لوگوں پہ ضائع کرنا ہے، آپ غلطی ہائی لائٹ کر کے سائڈ پہ ہو جائیں، فضائل اہل بیت بیان کریں، جس طرح ہم برادران یوسف کی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں، اور آج تک مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن آپ برادران یوسف پہ لعنت تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کام نہ کریں۔ اچھا، یزید کے ساتھ بہت سے لوگ نا لفظ استعمال کرتے ہیں پلید کا، یزید پلید، فاسق، فاجر، زانی، اس طریقے کو کہنا کیا مناسب رہے گا؟ پلید تو ہے نا جی، اس نے پلیدی تو کی ہے، اور یہ زیادہ تر اعتراض اس پہ اہل حدیث کریں گے تو ان کو بتائیں کہ آپ کے جو بزرگ ہیں نا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں، شاہ اسماعیل دہلوی جنہوں نے تقویت الایمان لکھی ہے، ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے تذکیر الاخوان ما تقویت الایمان، آرام باغ کراچی سے، میرے پاس وہ پڑھی ہوئی ہے، ہم نے جے پی جی بھی اس کا ایک کلپ میں لگایا تھا۔ وہ تو جب بھی یزید کا نام لیتے ہیں تو لکھتے ہی یزید پلید ہے، حتیٰ کہ انہوں نے جو حدیث مسند احمد میں ہے نا کہ ایک دوپہر عبداللہ ابن عباس نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ خون کی شیشی اٹھائی ہوئی ہے، پرانگدہ بال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں کھڑے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کی حالت کس نے کی ہے؟ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے ہیں کہ آج میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا کربلا میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں، یعنی ایک تمثیل اللہ نے خواب دکھائی۔ تو ابن عباس کہتے ہیں میں اٹھا، میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کی، اور بعد میں خبر ملی، ظاہر انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، کچھ ہفتے بعد خبر آئی کہ اسی دن حسین ابن علی کو شہید کیا گیا تھا۔ اس حدیث کو نقل کر کے شاہ اسماعیل دہلوی تذکیر الاخوان ما تقویت الایمان میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جنتوں میں حسین ابن علی کی شہادت کے اوپر غم زدہ ہیں، اور وہ یزید پلید، بار بار یزید پلید کا لفظ لکھتے ہیں، تو وہ پلیدی تو اس نے کی ہے، تو اگر کوئی اس کے لیے فاسق بھی استعمال کرے، فاجر بھی، ان کو چھوڑ دے۔ سنن کبریٰ البیہقی میں عمار ابن یاسر کہتے ہیں اہل شام کو کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے۔ اگر صفین لڑنے والے جن میں اصحاب بھی شامل ہیں، عمار ابن یاسر، سلف کا فہم، اس سلف کا فہم کہ جس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر دیا، صحیح بخاری میں، اس سلف کا فہم جس کے بارے میں حاکم میں مسند احمد میں حدیث ہے کہ عمار سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ایمان سے پر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اہل صفین کو کہو فاسق اور ظالم، کافر نہ کہو۔ اہل صفین اگر فاسق اور ظالم ہے، ان کا بچہ بچوڑا یزید تو کسی کھاتا ہی میں نہیں آتا، ٹھیک ہو گیا۔